ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر رخسانہ طارق کے ساتھ ماں اور بچے کی صحت اور حفاظت کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ماں کی صحت کے حوالے سے، جی، کیونکہ ماں کے اوپر اور بھی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حوالے سے. تو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے یہاں تقریباً 20 منٹ میں ایک ماں بچے کی ولادت کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. جی. اسی طرح میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بات کی جاتی ہے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ پرابلم دیہی علاقوں میں زیادہ نظر آتی ہے. دیہی علاقوں کی سوچ بھی تھوڑی مختلف ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سٹیز. جی. اور ایک اور بہت بڑا فیکٹر کہ وہاں پر ہیلتھ کیئر سروسز تک ہر ایک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مائیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے کہ جو میں نے اکثر و بیشتر رجحان دیکھا ہے کہ دیہی علاقوں میں بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو شہروں کے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہونا غلط ہے یا صحیح ہے، اس بحث میں خیر میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، لیکن ہاں وہاں پر شاید صحت کی جو ضروریات ہیں وہ صحیح طور پر پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی. اور میرے خیال سے اگر 4 یا 6 بچے ہوتے ہوں تو بلوغت تک 2 یا 3 پہنچ پاتے ہیں. اس سے پہلے ہی 1-2 اپنی کسی بھی صحت کے مسئلے کی وجہ سے یا معاشی حالات کی بنیاد پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان حالات کے اندر میرے خیال سے ان کی وہ سوچ بھی میں یہ نہیں کہوں گا. لیکن اس طرح بار بار بچوں کی ولادت سے ماں کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا وقفے کا جس طرح کہا جاتا ہے کہ ضروری ہے بچوں کے دوران، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ڈاکٹر اکرام، دیکھیں، اگر ہم اب آج کل جو بچیاں ہیں اور جس طرح میڈیا اور جس طرح اب ہر گھر میں بے شک رسائی نہ ہو ہاسپٹل کی، لیکن چینلز ہے پہنچ رہے ہیں. ہمارا کام ایز پیپل لیونگ ان کاسموپولیٹن سٹی، جو بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، وہ یہ بار بار یہ پروگرامز کریں اور بار بار یہ کیپشنز چلائیں کہ دیکھیں، یہ نہیں بولنے کی ضرورت کہ بچے 2 ہی اچھے. یہ دس از ناٹ آر ڈومین. یہ اس کپل کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ 2 بچے اچھے، لیکن یہ ضروری بولنا ہے کہ ماں کی صحت بچوں کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ماں صحت مند ہے تو وہ چاہے 4 بچے ہوں چاہے 2 بچے ہوں، وہ بہت اچھا دیکھ سکتی ہے. بہت اچھی تعلیم، بہت اچھی تربیت، بہت اچھی غذا بچوں کو دے سکتی ہے. وہ اویئرنیس دلوائیں کہ جب پریگننسی ہو، بے شک نہ ہو رسائی بڑے اسپتالوں کی، لیکن پریگننسی کے دوران کہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز اگر آتی ہیں اور ان کو ویکسینیشن آفر کرتے ہیں، جیسے کہ ڈیورنگ پریگننسی ہم لوگ بہت ایڈوائز کرتے ہیں کہ ٹیٹنس ٹاکسوئڈ جو ہے وہ ایسے بچیاں جو کہ دیہی علاقے میں ہے اور جن کی ڈلیوری پراپر ہاسپٹلس میں نہیں ہو سکتی یا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ایٹ لیسٹ ایک ویکسین تو آپ دے سکتے ہیں ان کو کہ ٹیٹنس نہ ہو ڈیورنگ ڈلیوری. جب وہ ایکسپوزڈ ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ حد تک آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کو یہ دماغ میں ڈالا جائے کہ لیڈی ہیلتھ وزٹر ہے یا وہاں پہ کوئی ایسے نرسنگ سٹاف پہنچ رہا ہے ایڈوائز کے لیے، آپ کو نیوٹریشن کے بارے میں بتانے کے لیے، یا بہت سی ایسی چھوٹی موٹی جو ہے کلینکس میں ڈاکٹرز پہنچے ہوئے جو کہ وہیں کے ہیں اور دے وانٹ ٹو گو بیک، تو ان کے پاس جا کے اپنا ضرور چیک اپ کروائیے. چھوٹے موٹے جو ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ کروائیے. ضروری نہیں کہ ہر ماں جو ہے وہ خطرے میں ہے، لیکن ہاں جب تک کہ آپ ان کو ایڈوائز کریں غذا کے لیے، باٹم لائن از کہ آپ کو ایک صحت مند ماں ایک صحت مند بچے کے لیے ضمانت ہے. یہ فار شیور ہے کہ اگر صحت مند ماں ہے تو بچہ بھی صحت مند ہوگا، دوسرا بچہ بھی صحت مند ہوگا، تیسرا بھی ہوگا. اب جہاں تک یہ بات رہی کہ وہاں بچے بہت ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ ان کا سوشل سیٹ اپ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بچے ہیں تو زیادہ لوگ جو ہے ہاتھ کام کرنے والے ملیں گے جب وہ بڑے ہوں گے. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ بچے وہی پھر سے دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ویکسینیشن جو ہے ہم بہت سارے 5 سال کی عمر تک بچوں کو جو ہے ریگولرلی ویکسین لگواتے ہیں.
جو شہری علاقوں میں تو باقاعدگی سے پیرنٹس جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، جا کے ان کے ویکسینز جو بھی ٹائم پہ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں. لیکن اگر یہی چیز ہم اپنے دیہی علاقوں میں امپلیمنٹ کر دیں تو آئی ایم شیور کہ بچے جو ہے وہاں بھی 5 سال کی عمر سے آگے جو ہے ضرور صحت مند رہیں گے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ اپرچونٹی ملے گی کہ وہ جتنے بھی بچے ان کے پاس ہے وہ ضرور مطلب انشاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھا ایسٹ ہوتے ہیں بچے، کہ بھئی یہ ہمیں مدد کریں گے کھیت میں، اپنے کام میں. تو یہ ہے کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اویئرنیس پیدا کریں. اسپیسنگ بہت ضروری ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ 2 بچوں کے درمیان اگر آپ ماں کو اتنا ریسٹ دیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں یہاں بھی شہر میں بھی کہ 9 مہینے لگتے ہیں ایک پورا بچہ بننے میں. جی. تو ایٹ لیسٹ ماں کو 9 مہینے تو دو کہ دوبارہ سارے آرگنز اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اپنی اس کنڈیشن میں آ جائیں کہ جو وہ پہلے تھی. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا ٹائم اور دیجئے کہ جتنا اس کے جسم سے کیلشیم نکلا ہے، جتنا وہ بچے کے لیے دودھ بنا ہے، جتنا ماں کی ہڈیوں سے جو بھی کمی ہے اس کو ریپلینش یعنی اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ آپ تھوڑا ٹائم دیجئے. اس طرح کر کے 1.5 سال سے 2 سال کا وقفہ اور سپیس بہت ضروری ہے. ہم یہ صرف کام پیار محبت اور سمجھا کے کر سکتے ہیں. بار بار کیونکہ ہم ان کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے، ہم ان کے ساتھ رہ کے ان کو سمجھا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے. اگر وہ 4 بچے کر رہے ہیں، 6 بچے کر رہے ہیں، اٹ از دیئر لک آؤٹ. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں بھائی وہ تو اتنے صرف 2 بڑے ہوتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے. وی وانٹ آل آف دیم ٹو گرو اینڈ گرو ہیلدی وتھ اے ہیلدی مائنڈ. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 1.5 سے 2 سال کا وقفہ کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ ہو 2 بچوں کی ولادت. بالکل. اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آنے والا بچہ، کیونکہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ میٹرنل مورٹیلٹی سے بھی زیادہ ہے، بالکل، کہ اس حوالے سے کہ آنے والے بچے کی صحت پر اس وقفے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اگر یہ وقفہ دیا جائے تو کیا اس کی صحت پر کوئی مثبت اثرات ملتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ جو ہر آنے والا بچہ جو ہے اس کی وہی ڈیمانڈ ہوگی جو پہلے بچے کی تھی. کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو کم چیز چاہیے یا اس کو کم نیوٹریشن چاہیے یا اس کو کم ایسی بات چاہیے تھوڑی سی کمزور ہو جائے چلے گی. ایسا نہیں ہے. ہر بچے کے اپنے جو ہے سیٹ فرام دا ٹائم جب سے فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اس وقت سے لے کے پیدائش تک، اور پیدائش کے بعد سے لے کے ماں جب تک بچے کو دودھ پلاتی ہے اس وقت تک سب بچوں کی ریکوائرمنٹ ایک ہوتی ہے، بلکہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جیسے جیسے بچے بڑھتے جاتے ہیں ماں جو ہے وہ اور زیادہ تھکتی ہے. دوسرے بچہ ایک جو سامنے ہے اور ایک جو اندر بن رہا ہے، تو ماں جو ہے اس کے اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے، اس کو وہ تھک رہی ہے زیادہ، وہ اس کو اتنا اس دوران بچے کو دودھ پلانے کا عمل بھی چل رہا ہوتا ہے. ہاں، وہ تو خیر قدرتی طور پہ بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن ہم خود بھی ماؤں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اب جو ہے وہ آپ کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ دس از ناٹ گڈ، کیونکہ وہ نہیں چل سکتی، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ایگزیکٹلی، یہ مطلب قدرتی عمل نہیں ہوگا. تو یہی ہے کہ ہم سلولی گریجولی جو ہے ہم وین آؤٹ کروا دیتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے. اچھا، اسی طرح سے دینی طور پر بھی کہا گیا ہے کہ 2 سال تک بچے کو ماں کا دودھ ملنا چاہیے. جی. اور آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی ویکسین سمجھ لیں بچے کو ملتی ہے وہ ماں کا دودھ ہے. بالکل. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ماں جب دودھ پلاتی ہے تو اس دوران کیا حمل کے امکانات کم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، کم تو ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سائنٹیفک طریقے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی پرولیکٹن ایک ہارمون ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان ماؤں میں جو کہ بچے کو دودھ پلاتی ہے. لیکن یہ کانٹرسیپشن بہت اچھا نہیں ہے. یعنی 100% امکانات نہیں ہیں، لیکن امکانات میں کمی ضرور ہوتی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ من الحمل کہہ دیں کہ نہیں بھئی اس سے تو ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. اٹ از اے وے، کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا اسٹرانگ ہے، لیکن ہر وقت نہیں. اٹ ہیز ٹو بی، مطلب
اگر ماں دودھ پلا رہی ہے بچے کو، ہاں ٹھیک ہے، وہ تھوڑا ریلیکس ہو سکتے کہ نہیں ابھی نہیں ہوگی پریگننسی، لیکن آپ بالکل آف گارڈ نہیں ہو سکتے کہ بھئی 1.5 سال تک تو ہوگا ہی نہیں بچہ، ایسے نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ ماں کو انکریج کرتے ہیں، پڑھی لکھی بچیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بچے کو آپ دودھ پلائیں، لیکن اسپیسنگ ضروری ہے. کسی بھی طرح سے جو بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں، بھی ہم ہسبینڈ وائف کو جب کاؤنسل کرتے ہیں تو ہم ان کو آفر کرتے ہیں طریقہ کار ایگزیکٹلی ڈسکس کی جا سکتی. لیکن یہ 100% تو ہم کبھی بھی نہیں بولیں گے کہ بس بھائی دودھ پلاؤ تو بچہ نہیں ہوگا، نہیں، پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر باتوں کو یہیں سے آگے بڑھایا جائے گا. اسٹے ود اس.